سورۃ الانعام بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس جان کو اللہ نے حرمت عطا فرمائی اس جان کو ناجائز تم قتل نہ کرو۔ ہاں قاتل ہے تو قتل کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے گا، شادی شدہ زانی ہے تو اسے سنسار کیا جائے گا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ اللہ تمہیں تاکید فرماتا ہے، حکم دیتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یعنی ناجائز طور پر اسے نقصان پہنچانے کے لیے، اس کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے اس کے قریب نہ جاؤ۔ الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، ہاں اس طور پر قریب جا سکتے ہو کہ جو آسن طریقہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کا مال لیا اور کسی بزنس میں لگا دیا، مقصد یہ ہے کہ یہ مال یتیم کا پڑے پڑے بیکار پڑا ہے، اب یہ 1 کروڑ روپے ہیں، اگر بزنس میں لگا دیے جائیں تو جب تک یتیم بچہ جوان ہوگا تو اس میں تو کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس نیت سے مال کو حاصل کرنا جس میں یتیم کا فائدہ ہو اور اپنا مقصد نہ ہو وہ جائز ہے۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے۔ جب یتیم بچہ جوان ہو جائے اور اس قابل ہو جائے کہ وہ مال کو سنبھال سکتا ہے اور اسے ضائع نہیں کرے گا تو وہ مال اسے دے دیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا تولو، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، تو جو شریعت کے احکام ہیں وہ ہماری طاقت کے مطابق ہی ہیں، اگر ہمیں مشکل لگتا ہے تو یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم بات کرو، فَعْدِلُوا، تو انصاف کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ تمہارے قریبی رشتہ دار کا معاملہ ہو تو اس کی طرفداری نہ کرو، انصاف کی طرفداری کرو، حق کا ساتھ دو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ہر مسلمان جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ سے عہد کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی میں فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کی کروں گا۔ تو کلمہ طیبہ کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید فرماتا ہے، حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ تمام احکامات پر چلنا یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور سیدھے راستے سے ہٹ کر دیگر راستوں کے پیچھے نہ چلو، ان کی پیروی نہ کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ وہ دیگر راستے تمہیں صراط مستقیم سے دور کر دیں گے۔ عن سبیلہ، اللہ کے راستے سے، صراط مستقیم سے۔ یہودیت، عیسائیت اور جتنی بھی بدعقیدگی والے عقائد ہیں وہ سب صراط مستقیم سے ہٹ کر ہیں۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، ان باتوں کی اللہ تعالی تمہیں نصیحت فرماتا ہے، تاکید فرماتا ہے، حکم دیتا ہے تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، تم اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ پہلے شریعت کی پابندی کا ذکر ہے
اور پھر ہے لعلکم تتقون. تو فرمائے جتنا کوئی شخص شریعت کا پابند ہوگا اتنا ہی اس کے دل میں پرہیزگاری اور اللہ کا خوف زیادہ ہوگا. ہم دیکھ لیں کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں روتے بھی، خوب عبادت بھی کرتے، اور اللہ کے خوف سے وہ کانپا بھی کرتے تھے. اور جتنا انسان دین سے دور ہوتا ہے اتنا ہی خوف الہی سے بھی وہ دور ہو جاتا ہے. ثم پھر آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی. تماما علی الذی احسن، وہ شخص جس نے نیکی کی، نیکوکار پر نعمتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی کہ توریت پر جو عمل کرتا اس کے لیے جنت کا مزدہ کامل ہو جاتا. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل ہے توریت میں. وَهُدًى، اور ہدایت. وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ، اور رحمت لعلہم، تاکہ وہ بلقاء ربہم یؤمنون، اپنے رب سے ملاقات کرنے کا یقین رکھیں. توریت کی تعلیمات کا خلاصہ یہ تھا کہ تصور آخرت پیدا ہو. اور قرآن پاک شروع سے لے کر آخر تک اگر مطالعہ کریں تو جہاں بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں وہاں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ جو قرآن پاک پر غور کرتا ہے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے. وہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہتا ہے. وہ مسافر جو اپنی ایک منزل پر بیٹھ کر اپنی حقیقی منزل کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اور وہ روانگی کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ سامان بکھیر کے نہیں رکھتا بلکہ سامان کو وہ لپیٹ کر رکھتا ہے کہ جیسے ہی میری روانگی کا وقت آئے میں فوراً روانہ ہو جاؤں. اسی طرح مومن صالح وہ اپنے سامان کو، اپنی یادوں کو لپیٹ کر رکھتا ہے. ہر وقت وہ تصور آخرت میں گم رہتا ہے، اسی کی تیاری وہ کرتا ہے. اور جب ملک الموت اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ گھبراتا نہیں ہے بلکہ کہتا ہے کہ ساری زندگی اللہ سے ملاقات ہی کے لیے تو تیاری کر رہا تھا. پھر ایسے شخص سے ملک الموت فرماتے ہیں کہ ابھی موت کا وقت آنے میں چند لمحات باقی ہیں، میں تیرے پاس جلدی آیا ہوں، تو جو وصیت کرنا چاہے وصیت کر لے. وہ اتنا اللہ کی محبت میں اس کو گم ہو جاتا ہے اور اللہ کا اس وقت اس پر ایسا کرم ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے جنت کے نظارے آنے لگتے ہیں اور وہ کہتا ہے بس اب بہت ہو گیا، مجھے جلدی اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ. تو موت اس کے لیے تحفہ بن جاتی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں موت مومن کے لیے تحفہ ہے، لیکن ہم تو اسے اکثر پسند نہیں کرتے. ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے ہماری عمر لمبی ہو. تو آپ نے جو کچھ فرمایا اس کو ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آپ نے گویا کہ ارشاد فرمایا کہ تم جو لمبی عمر چاہتے ہو اس وجہ سے کہ نیکیاں زیادہ ہوں اور تمہارے گناہوں سے توبہ کا تمہیں موقع ملے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو مرتے وقت اس پر ایسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ موت اس کے لیے ایک تحفہ بن جاتی ہے اور وہ موت کو ناپسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اس رکوع میں بے شمار باتوں کا درس ہم نے سماعت کیا، خصوصاً کفر و شرک سے بچنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور اس کے علاوہ انصاف اور سچی بات کا ہمیں حکم دیا گیا. ہم ذرا غور کریں کہ ہم چاہے قرآن پاک کا مطالعہ کریں یا نہ کریں، یہ بات تو ہر ایک جانتا ہی ہے کہ سچ ہی بولنا چاہیے. مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج لوگوں کی زبان پر یہ آتا ہے کہ جناب اس زمانے میں تو سچ کا کام ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چل سکتا. ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کا ہمیں حکم دیا اور انصاف کی اور سچی بات کرنے کا ہمیں حکم دیا تو ہم کسی کی مروت کے لیے یا چند فوائد حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کیوں بولیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے.